سینئر قانوندان اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ نواز شریف قانونی دفاع کا حق کھو بیٹھے، واپسی پر جیل جائیں گے۔ جب کوئی مجرم مفرور ہو جائے تو قانونی دفاع کا حق کھو بیٹھتا ہے۔ نواز شریف کی قبل از وقت ضمانت بھی نہیں ہو سکتی۔ نواز شریف کو 7 سال کی سزا ہے اور وہ مفرور مجرم ہے۔ انہوں نے ہم نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ 7 سال سزا یافتہ مجرم ہیں۔ ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا ہے۔ اگر کوئی مجرم مفرور ہو جائے تو پھر وہ قانونی دفاع کا حق کھو دیتا ہے۔ نواز شریف کی قبل از وقت ضمانت نہیں ہو سکتی۔ وہ واپسی پر جیل جائیں گے اور نکل نہیں سکیں گے۔ مجرم نہ بھی ہوتے تو پھر مفرور ہونے پر ہی بڑی مشکل ہوتی۔ نواز شریف کو واپسی پر جیل جانا پڑے گا، پھر عدالت میں پیش ہوں گے۔ یہ عدالت پر منحصر ہوگا کہ عدالت ان کے حقوق بحال کرتی ہے یا نہیں۔ دوسری جانب سینئر لیگی رہنما اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے نجی ٹی وی چینل ایکسپریس نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی عدالتوں سے بریت طے ہے اور ان کے لیے زیرو رسک ہو چکا ہے، جبکہ اس معاملے پر ہمیں گارنٹی بھی مل چکی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے ایک بار پھر انکشاف کیا کہ مئی 2022 میں الیکشن کا فیصلہ ہو چکا تھا اور وزیر اعظم کی الوداعی تقریر بھی تیار تھی، مگر چیئرمین پی ٹی آئی کی تقریر کے بعد حکمت عملی کو تبدیل کیا اور الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ کیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت سے ریلیف ملنا مشکل ہے، جبکہ الیکشن کی تاریخ آگے جانے پر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے۔ ادھر سابق وفاقی وزیر و مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف اور اتحادی حکومت ناکام رہی۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے بغیر قوم کو 2017 کا پاکستان نہیں دے سکتے۔ جاوید لطیف نے مزید کہا کہ نواز شریف ستمبر میں واپس آئیں گے۔ نواز شریف کو بائی کی حکومت میں کوئی ریلیف نہیں مل رہا تھا۔ کسی کی بھی حکومت ہو، ہم آئین اور قانون کو ماننے والے لوگ ہیں۔ جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ عدل کے نظام کے پلڑے برابر ہونے چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس حق دفاع اور اپیل کا حق آج بھی موجود ہے، لیکن نواز شریف کو یہ حق حاصل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بعد ادارہ غیر سیاسی ہوا ہے۔ 9 مئی واقعات سے پہلے کچھ لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کی سہولت کاری کر رہے تھے۔